کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی۔ یہ حساب آپ یاد رکھیں، میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما، غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا۔ فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی۔ اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ بعض ائمہ اکرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، کتنے ہوئے 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے، کتنے سال ہوئے 24.5 سال، اور 4 سال حضرت علی کے، کتنے ہوئے 28.5، یہ 24.5 اور 28.5۔ اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کیے، تقریباً یہ 29.5 سال بنتے ہیں خلافت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے، 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے، مدینے والے اور کوفہ والے۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا، اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں بھی بیعت کیا، لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، 29.5 سال ان کے ہو گئے، تقریباً 29 سال 4 مہینے، یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا 29 سال اور 4 مہینے۔ تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلیفہ ہوئے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں۔ پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی، کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی۔
आपसी उन लोगों की बात हुई और तय हुए कुछ शराइत रखे गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया और कहा, मैं अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी करता हूं और अमीर मुआविया के हवाले करता हूं। हजरत इमाम हसन अपनी खिलाफत किसके हवाले किए? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। जब आप दस्तबरदारी का ऐलान किए उस वक्त तकरीबन आपकी खिलाफत को 8 महीने गुजर रहे थे, बाद में 6 महीने गुजरे थे। इस एतबार से पूरे कितने साल हुए? 30 साल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। तो खिलाफत का लफ्ज जो है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और इमाम हसन की खिलाफत पर ही किया जाता है। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया, अगरचे वो खलीफा बरहक रहे, लेकिन मुल्कियत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपकी भी खिलाफत का दौर लंबा चला, तकरीबन 20 साल तक। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 20 साल गवर्नर रहे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सारे लोगों ने बैत किया और फिर आप इस तरह से मुल्क शाम ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत इस्लामिया के गवर्नर कहलाए। तकरीबन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। 60 हिजरी में जब इंतकाल हुआ, 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल उन्होंने खिलाफत की। इस असना में कुछ जंगें भी हुई थी, कुछ मामलात भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अहले बैत का बड़ा एहतराम भी किया। हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और अहले बैत को माहाना वजीफा भी जारी रखा था। जब उनका इंतकाल हुआ तो अब जो फितना शुरू हुआ वो सबसे बड़ा फितना। अमीर मुआविया के घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम यजीद वलीद। पूरी दुनिया जिस पर लानत करती है वो सहाबी रसूल का बेटा है, कातिबे कुरान का बेटा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में हजरत अमीर मुआविया साले लगते थे, लेकिन बुरा हो इस्लाम में इस चीज को नहीं देखा गया है कि किसका बेटा है और किसका बाप है, बल्कि इस्लाम ने यह देखा है कि उसका अमल क्या है। यजीद बड़ा हुआ, जवान हुआ और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चल नहीं सका। वो जवान था। अमीर मुआविया के इंतकाल के फौरन बाद ही उसने सारे लोगों को मुल्क शाम के जमा किए, क्योंकि 40 साल उनके बाप जब वहां पर हुकूमत कर चुके हैं तो अक्सर लोग उनके हामी तो थे ही, वहां पर उनके बोली बोलने वाले थे। उसने ऐलान किया और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। जगह जगह खत लिखा, कूफा, बसरा, मक्का, मदीना, सब जगह, और अपनी बैत लेने का ऐलान कर दिया कि जहां जहां जो लोग हैं वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करें। पूरी दुनिया उस वक्त जानती थी, यजीद की हरकतों से लोग वाकिफ थे, ऐसा नहीं कि ढकी छुपी बातें थी। यजीद जैसे ही खलीफा बना, हजरत अब्दुल्ला बिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने यजीद पर हमला किया जब तक कि हमको ये यकीन नहीं हो गया कि अगर यजीद का साथ देते रहेंगे तो अनकरीब पत्थरों की आसमान से बारिश ना हो जाए, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। क्योंकि उसने ऐसे हालात मुल्क शाम में बनाए थे कि लोग अपनी बहनों और माओं से निकाह करने लग गए थे, इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी थी, खुले आम शराब पी जा रही थी, जबकि इस्लाम का वो माजी जो खुलफाए राशिदीन के जमाने में था, शराब की एक बोतल की सप्लाई पर भी लोग कांपते थे। अगर कहीं से किसी के हाथ में आ जाए, कोड़े के डर, दुर्रे के डर और खौफ से लोग तो कांपते थे। यजीद ने उन चीजों को आम कर रखा था, फिस्क व फुजूर का बादशाह था, दिन भर, हत्ता के नमाजों से उसका कोई शगफ नहीं था। उसका रहन सहन भी ऐसा था, खाने का ऐसा शौकीन कि हर दिन अलग अलग जानवर ज़बाह कराए। और जो खेल कूद में उसे पसंद था वो बंदरों का खेल, कि बंदरों को पाल कर रखा था, उन्हें नचाना, उन्हें कुदाना और फिर मुर्गों की लड़ाई, ये उसे ज्यादा अजीज थी। आज भी बहुत सारे ऐसे यजीद होंगे जो जानवरों को लड़ाते हैं और मजे लेते हैं, यजीद की हरकतों में से है। दिन पूरा इसी में गुजरता था, खूबसूरत लड़कियों को ला करके दरबार खिलाफत में नचवाना, मुजरे करवाना,
जिस्मों की नुमाइश करवाना यजीद के दरबार में यह आम चल रहा था। बताओ, जब अचानक इस्लाम का खलीफा ऐसा आज शख्स बन जाए, तो सहाबा तो उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफाओं को देखा। क्या वो ऐसे बदकार शख्स के हाथ में हाथ दे देंगे? यजीद ने जोर और जबरदस्ती अपनी फौज के जरिए से, और जितने मन चले लोग थे उसकी फौज में दाखिल थे, क्योंकि उनको आजादी दे रखा था। ऐसे जितने औबाश अय्याश किस्म के लोग थे उन्हें पैसों से खूब नवाजता था, तो उसकी हिमायत करने वाले बहुत सारे लोग थे। हमने देखा है कि जिसके दिल में गुनाहों की मोहब्बत हो वो ऐसे बादशाहों को बहुत पसंद करते हैं। आज भी सऊदी अरब जाकर के हमें पता चला कि वहां की यंग जनरेशन, नई नस्ल, जवान लोग सबसे ज्यादा आज के उस वली अहद शहजादे से बहुत मोहब्बत करते हैं जिसने पूरे सऊदी को यहूदियों के हाथ में बेचा है। जो सिनेमा और क्लब, गुनाहों के अड्डे सऊदी अरब में खोल रहा है, उससे वहां की जवान नस्ल मोहब्बत कर रही है, कह रही है अच्छा बादशाह आया, हम लोगों को फ्रीडम दे रहा है, बहुत ज्यादा आजादी दे रहा है। जानते हैं, इस तरह हर दौर में गुनाहों के दिल दादे ऐसे बादशाहों के हामी बन जाते हैं। वहां के बूढ़े लोग आज भी कोस रहे हैं इन बादशाहों, लेकिन हिम्मत नहीं होती बोलने की, मारे जाते हैं। कई 100 उलमा को तो इन्होंने जेल में डाला है आज सऊदी में, क्योंकि इनके खिलाफ कहीं जुम्मा में बयान किया हो या पर्सनल महफिल में भी कुछ कहा हो शहजादे के मुतालिक या बादशाह के खानदान के मुतालिक, जेल में चला गया। हत्ता कि काबा के इमाम को भी तक इन्होंने अरेस्ट किया है, किसी को नहीं छोड़ा। यही जमाने का यजीद है जिसने आज अय्याशी के अड्डे खोले हैं। अब भी सऊदी अरब में एक शहर वो बनाने जा रहे हैं 5 स्टार, जहां बीच होगी और नंगी औरतें वहां पर लाई जाएंगी। 5 स्टार 7 स्टार होटल होंगे और उस पूरी सिटी का इंतजाम, इंसराम, उसमें इन्वेस्टमेंट पूरा इजराइल का होगा। तो ये सारी हरकतें आज हमारे दौर में हमें नजर आ रही हैं। तो मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, मेरी क्या हैसियत है, मैं एक छोटा सा आदमी, मैं दिन दूर बैठ करके अगर बोल रहा हूं, मुझे खौफ नहीं उनका, तो अंदाजा करो रसूलुल्लाह का शहजादा हुसैन आजम उन तमाम बुराइयों को कैसे बर्दाश्त करके खामोश रह सकता, वो फातिमा का लाडला कैसे खामोश रह सकता। जहां शराब नोशी आम हो रही हो, गुनाहों की कसरत हो रही हो, उनका बोलना अपनी जगह पर हक था। उन्होंने बगावत नहीं की बल्कि आलम हक को बुलंद किया था। जब यजीद ने जोर और जबरदस्ती के साथ खिलाफत का ऐलान किया और अपनी बैत के लिए सारी जगह हुक्मनामे भेजे, मदीने में जो गवर्नर था उस वक्त वलीद बिन उक़बा, एक नरम दिल आदमी था, लेकिन यजीद ने उसको फौरन लेटर लिख करके भेजा कि पूरे मदीने वालों से मेरे बैत ले लेना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन अब यजीद है, और सबसे पहले हुसैन इब्न अली से बैत लेना, फिर अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, इन लोगों से बैत लेना। ये उस वक्त बड़े सहाबा में से थे, मदीने तैयबा के बड़े सहाबा में से थे। इनकी उम्रें 60 साल को हो चुकी थी। ये बड़ी उम्र के सहाबा वहां पर मदीने में थे। अब्दुल्ला इब्न उमर, उमर फारूक के बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, और हजरत इमाम हुसैन व अली मुर्तदा के बेटे हैं। इन तीनों को सबसे पहले बैत के लिए बुलाओ। तो वलीद बिन उक़बा ने पैगाम भेजा हजरत इमाम हुसैन से, कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और उनका बेटा तख्त नशीन हो गया है, और उसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया और आप हजरात को बैत के लिए मुझे हुक्म दिया गया। इमाम हुसैन आए गवर्नर हाउस में जो मदीने का था। वलीद बिन उक़बा ने आहिस्ते से आपसे कहा, नरमी से कहा कि आप कबूल कर लें, आपके हाथ में अच्छा है। इमाम हुसैन ने कहा, मदीने में मैं अकेला थोड़ी ना हूं, पूरा मदीना मेरे नाना का वफादार है। ऐसा करो कि तुम गवर्नर हाउस से बाहर निकलो और सब में ऐलान कर दो, मुझे अंदर अकेले बुला करके क्यों ऐलान कर। वो जानता था कि हालात खराब हो जाएंगे। वलीद बिन उक़बा के पास एक शख्स बैठा हुआ था, मरवान बिन हकम, जो जालिम आदमी है, जिसके पैदा होते ही मेरे आका ने फरमाया था गिरगिट का बेटा गिरगिट पैदा हुआ। हुवल वज़अ इब्नुल वज़अ। मरवान, उसने वलीद से कहा कि गवर्नर, अगर तुम हुसैन को जाने दे दिया तो मामला खराब कर देंगे, अभी से इनकी बैत ले लो। वलीद ने कहा, मैं कैसे जबरदस्ती बैत ले लूं,
وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں بی بی سکینہ اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اسنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے۔ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں سوچو تو ذرا صحیح، آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے، اگر عمرے میں یا حج میں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے؟
روح کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ جب مسلمانان عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جن کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، جن کا سارا گھرانہ اسی مدینے میں تھا، انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کے گھر چلے جاتے، کہتے فاطمہ جلدی اسے چھپ کر آؤ، حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں، حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین اعظم آج زار و قطار آنسو بہا رہے تھے اور مدینے سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ اشکبار ہو گئے کہ مدینے سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینے سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقیع آئے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ کہا کہ اے ماں، آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا، مدینے سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے، بلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کی، اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھی تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام، پہنانے کا کام، ان کے کپڑے طے کرنے کا کام کر رہی تھی۔ امام علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچپنا تھا۔ آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پاک کے پاس زار و قطار روئے اور یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ نکلا، مکہ مکرمہ کی طرف خرامہ خرامہ چلا۔ یقیناً وہ مدینہ طیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا۔ جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھیں، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے۔ کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، ظالموں تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہے۔ مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رند جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزا اقربا چھوڑ کر کے آنا ہو، آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی، اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، پہنچے ہوئے تھے، سبوں نے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی، مکہ حرم ہے، وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں، انسانوں کی بات دور کی، قتل و قتال حرم میں جائز نہیں۔ مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی، تقریباً شعبان، آپ کی سواری مکہ میں داخل
پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہے، حرم کعبہ میں رہے۔ رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا، لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا۔ کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں۔ کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا۔ شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا، اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ۔ جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے، کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں، حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے۔ تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ بانے۔ اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں۔ نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے، تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی۔ ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لے، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو۔ امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ معاملہ پیش آیا تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے۔ بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں۔ تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے، شوال میں خط آنے شروع ہو گئے۔ شوال میں کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضیٰ کے شہزادے فاطمہ کے لاڈلے حسین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے۔ امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں۔ اسی شام کو 300 خط اور آئے، کوفہ سے 300 خط آئے، مہر بند، اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہر تھی، دستخط تھے کوفہ والوں کے۔ جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا، 300 کے بعد روایتیں ہیں 1000 کی تعداد میں خط آنے شروع ہوئے۔ پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لی، طول پکڑ لی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں یا پھر کوفہ جائیں؟ کوفہ جا کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں۔ وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، امام حسن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ امام حسین پھر خاموش ہوئے۔ اب یہاں پر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا، دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی،
امام علی مقام قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا، کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی، تو آپ سن لے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے، اس طور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر۔ حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں، تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے۔ ظاہر سی بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، آپ اس کو روکیں، لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھینکنے کا حکم دیں، وہ پھینک دے گا اور آپ کے پاس کا اچھا پانی پی لے گا۔ اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں، برے پانی سے، وہ پیاسا ہے پی لے گا۔ یہ اصول ہے، یہ دستور ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروسے مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائیں۔ تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، سگے بھائی تھے، ان کے بیٹے امام مسلم، یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی۔ امام مسلم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں۔ دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے دو ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی ہیں۔ محمد اور ابراہیم دو ننھے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جن کی عمروں میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 8 اور 9 سال کی عمر کے تھے، وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے۔ تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں میں نے اپنے ساتھ اجازت دی گئی، دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے۔ امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے، نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال، ہر گھر میں دعوت، اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کے یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، 12,000 لوگ بیعت کیے، یہ محبان اہل بیت کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا،
یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا، اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے ہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے، جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے، یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں۔ پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے، تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی، گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی۔ یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہو۔ سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی،
اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے۔ ہانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے، سردار تھے۔ ہانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں۔ امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیں۔ دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کا آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے، پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا۔ امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خون پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں۔ امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں۔ عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تم کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے۔ اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا، جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ، چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں، نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں۔ ان پر یہ بات اثر کر گئی، وہ سب کھڑے ہوئے، ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ، یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں، تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئی، ارادے بدل گئے، سب منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں، پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے، اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے، غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ہے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لایا، وہ کہاں ہے وہ نعرے، وہ کہاں ہے وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، کسی کو نہیں مل رہے تھے۔ ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا۔ وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا، حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سونے کے سکے اشرفیہ لے کر کے آیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی۔ علم نہیں ہوگا کون بتائے گا، لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے۔ ہانی بن عروہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے، تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے،
اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, ہمارے خلاف لڑنے کے لیے طاقت جمع کر رہا ہے. وہ بکتا گیا. ہانی بن عروہ نے کہا نہیں, میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں. ہاں البتہ بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہے, اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا. اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر. ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں. امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں. ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں. میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے. اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا, قید کر لیا اپنے اندر. ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے, پورے لہو لہان ہو گئے تھے. ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی. اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا. دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا. ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا. کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے. عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی. قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو. قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے. قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے, قاضی کہے عید ہے تو عید ہے. کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے اور قتل نہیں ہوا ہے, ان لوگوں کو منتشر کر دو. قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کی حالت بہت گمبھیر تھی. وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا. ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہے, قتل نہیں ہوئے. قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے, چلے گئے. کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے. یہ دھوکہ دیا گیا. اب ہوا یہ, امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دی. پورا کوفہ سہم گیا, ڈر گیا. بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی نالیوں میں, گٹروں میں. خوف کا ماحول قائم کیا, یہ ڈر کا ماحول قائم کیا. سب گھروں میں دبک گئے, گھروں کے دروازے بند تھے, مارکیٹ بند تھی, چکے بند کر کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے, ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے. میرے عزیزو, دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے, بولا نہیں جا سکتا. مطلب کے لوگ ہوتے ہیں, منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے. یہاں لوگ بہت سارے منصب کے دوست ہوتے ہیں اور مال کے دوست ہوتے ہیں, مرتبوں کے دوست ہوتے ہیں. جہاں ایک گھر کی دیوار پر پڑھ ہوں میرا نام مسلم بن عقیل ہے. وہ عورت سہم گئی, کہا آپ کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں, اہل بیت کا سایہ ہم پر ہو, میرے گھر آپ مہمان بن جائیں. اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اور اس امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا, ان کی خوب خدمت کی. اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا, شراب کا دلدادہ تھا. اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے, تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی. ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے. ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ. وہ فوجی دستہ آیا. امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے. آپ تلوار اٹھائے اور باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے. محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری, آپ کے چہرے پر, جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا.
امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں نے۔ آپ نے پھر اپنی تلوار چلانی شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ آپ کی تلوار ہوا میں ایسی لہرا رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھینکا جانے لگا۔ امام مسلم بن عقیل نے ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا، اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا تو سامنے آنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا، اے مسلم، ہم امان دیتے ہیں آپ کو، ہماری امان میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا، تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے، امان دے دیا ہم نے آپ کو۔ امان کی بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے، کہا چلے ہمارے ساتھ آپ چلیں۔ ایک گاڑی پر، اس وقت کی جو یکا گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی، اس پر بٹھایا۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا، دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین لی، اگر تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال لی؟ کہا نہیں، آپ سے لڑنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں۔ پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے، جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گھر لے آئے۔ یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں، یہ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کو دیکھیں۔ آپ جیسے داخل ہوئے وہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پلاؤ، تو ایک شخص نے کہا اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص، اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، دنیا کیا کہے گی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے اس بوڑھے کی آواز سن کر ایک کھٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کھٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے، کھٹورے کا پانی رنگین ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو۔ دوسرے کھٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا، میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں پانی تو اس وقت پی سکتے تھے، جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے، عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی، اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔
امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئے، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دے۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار دے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے جائے۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے دھکیلو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں، جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو دھکیلا گیا یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو تو موب لنچنگ کہتے ہیں، یہی تو موب لنچنگ ہے۔
तनहा किसी को पकड़ना और कई कुत्ते एक साथ भिड़ जाएं एक शेर के साथ, ये कूफा वालों की हरकतें थी जो आज भी हमारे मुल्क में दोहराई जा रही। ये किस लिए की जाती है? सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए। देखें, अगर इनको मारना होता ये मार करके कहीं फेंक देते, वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो को वायरल क्यों करते हैं? इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हर मुसलमान तक ये वीडियो जाए। मुझे बड़ी शर्म आती है, हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्यों तुम उनका साथ दे रहे हो? इस तरह की किसी भी वीडियो को हरगिज फॉरवर्ड न करें और फिर मैसेज में लिख करके भेज। ये हमारे मुसलमान बच्चे नहीं लिखते हैं, ये सब